السلام علیکم اسٹوڈینٹس، 8th کلاس کی سائنس کے یونٹ 2 کا آج کا ٹاپک ہے ہیریڈیٹی آف آرگنزمس، یعنی جانداروں میں موروثی خصوصیات۔ آر ہیومنس الائک اور ڈفرینٹس، کیا انسان ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان میں فرق پائے جاتے ہیں؟ اس تصویر کو دیکھیں، آپ کو یہ بہت سارے لوگ بیٹھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں؟ اینیملز اینڈ پلانٹس آلسو شو لاٹ آف ویریشنس، جو جانور اور پودے وہ بھی بہت زیادہ فرق دکھاتے ہیں۔ یہ نیچے کچھ جانوروں کی تصویریں ہیں، ان میں بہت زیادہ ایک ڈفرینس آپس میں پایا جاتا ہے جو آپ آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں۔ اب اس تصویر کو دیکھیں، یہ 3 کتوں کی تصویریں ہیں، تینوں میں واضح بہت فرق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس تصویر کو دیکھیں، یہ پلانٹس کی تصویر ہے، ان پودوں میں بھی آپ واضح فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ From the above observation, you will find some similarities and dissimilarities. آپ اوپر کی تصویروں کو دیکھ کر ان کے مشاہدے سے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ ہر جاندار میں بہت ساری مشابہت کے علاوہ غیر مشابہت بھی ان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ These similarities and dissimilarities depends on the hereditary characters. یہ similarities اور dissimilarities hereditary characters پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور یہ ہیریڈیٹی کریکٹرز یعنی موروثی خصوصیات جو ہے اسے ہم ٹریٹس کا نام بھی دیتے ہیں۔ That are transferred from one generation to another generation, from parent to their offspring. یہ موروثی خصوصیات جو ہے دراصل ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک منتقل ہوتی ہیں، یعنی والدین سے ان کے بچوں تک ان کی خصوصیات منتقل ہوتی ہیں۔ The characteristics that an organism inherits from its parents are called traits. وہ خصوصیات جو والدین سے بچوں تک منتقل ہوں انہیں سائنس کی زبان میں ٹریٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ The information about these characteristics are present in chromosomes. یہ موروثی خصوصیات جو والدین سے بچوں تک منتقل ہوتی ہیں یہ دراصل ہر جاندار کے کروموسومز میں موجود ہوتی ہیں، یعنی والدین کی خصوصیات ان کی اولاد میں موجود کروموسومز میں موجود ہوتی ہیں۔ which are present in the nucleus of each cell. جو ہر جاندار کے سیل کے نیوکلیس میں یہ کروموسومز موجود ہوتا ہے۔ اب کیا بات پتہ چلی؟ والدین کی خصوصیات جو ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں بچوں تک، بچوں میں کروموسومز کے اندر ان کو کروموسومز میں یہ خصوصیات ملتی ہیں والدین سے، اور یہ کروموسومز ہر سیل کے نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے۔ اب ہم کروموسومز کے بارے میں پڑھیں گے۔ کروموسوم کسے کہتے ہیں؟ کروموسومز آر تھریڈ لائک اسٹرکچر ان دا نیوکلیس۔ کروموسوم دراصل دھاگے نما ایک اسٹرکچر ہے جو جاندار کے جسم میں موجود ہر سیل کی نیوکلیس میں پایا جاتا ہے۔ which are made up of DNA. اور یہ DNA مٹیریل سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ DNA کس کا شارٹ فارم ہے؟ ڈی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ تو جو کروموسوم ہے وہ ڈی این اے سے مل کر بنا ہے۔ دا ڈی این اے کنٹینس another even smaller organelles called gene. اب یہ جو ڈی این اے جو ہے جس سے کروموسوم بنا تھا، ڈی این اے خود بہت سارے جین سے مل کر بنا ہے، یعنی ڈی این اے کا سب سے چھوٹا پیس جو ہے وہ جین کہلاتا ہے۔ دا جین کنٹین all the information of the organisms. تو جین ہی وہ اصل چیز ہے جو کسی بھی جاندار کے بارے میں تمام معلومات محفوظ رکھتا ہے۔ which are inherited from parent cell. جو اسے اس
کے والدین کی طرف سے موروثی طور پر منتقل ہوئی ہیں، جو خصوصیات وہ اس کے جین میں محفوظ ہوتی ہیں. اینڈ سیٹ آف انسٹرکشنز فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو اسے یہ بتاتی ہیں، یہ جینز جو ہیں جس میں والدین کے خصوصیات منتقل ہوئیں، یہ بتاتی ہیں، یہ انسٹرکشن دیتی ہیں کہ اس جاندار کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. اٹ ڈیفائنز دا فزیکل فیچرز اینڈ ادر کریکٹرسٹکس آف دا آرگنزمز. یہ بتاتی ہے کہ جاندار ظاہری طور پر کیا خصوصیات رکھے گا اور اس میں دوسری کون سی خصوصیات پائی جائیں گی جو اس کے والدین سے ملتی جلتی ہوں گی. یعنی والدین کی منتقل شدہ خصوصیات کے مطابق جو جاندار جو ظاہری شکل اختیار کرتا ہے وہ دراصل اس کے کروموسومز اور ڈی این اے میں محفوظ معلومات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ معلومات دراصل ڈی این اے کے جین میں محفوظ ہوتی ہیں. سم جینز آر سیم ان ایوری ون. کچھ جینز ہر ایک میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آل ہیومنز ہیو سملر باڈیز. تمام جاندار، تمام انسان ایک جیسا جسم رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ دیکھیں اس کی اولاد بھی بالکل اسی طریقے سے 2 پاؤں، 2 بازوؤں، 2 آنکھ اور ناک کی رکھتی ہے. یہ سملرٹیز جو ہیں وہ سیم جین کی وجہ سے ہوتی ہیں. سم جینز آر ڈفرینٹ. کچھ جینز مختلف بھی ہوتے ہیں. اینڈ ہیلپ ٹو میک اس سلائٹلی ڈفرینٹ فرام ایچ ادر، جو ہمیں دوسرے سے کچھ مختلف بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین کی اولاد سب کی آنکھیں، ٹانگیں، پاؤں ایک جتنے ہوتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اس جینز کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ تھا کروموسومز کے بارے میں، اور یہ مشابہت اور غیر مشابہت کے بارے میں، کس طریقے سے والدین سے بچے مشابہت رکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان میں فرق پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا سبب دراصل کروموسومز میں موجود جین ہے جو انفارمیشن کو، والدین کے متعلق خصوصیات کو اپنے اندر محفوظ رکھ کر بچوں تک منتقل کرتا ہے. یہ نیچے تصویر دکھائی گئی ہے، یہ کروموسوم ہے. یہ کروموسومز کا کروموسوم جس ڈی این اے سے بنا، یہ ڈی این اے کی تصویر ہے، اور ڈی این اے کے ہر چھوٹے سے چھوٹا پیس اگر آپ دیکھیں گے وہ جین کہلاتا ہے، جس میں معلومات والدین سے متعلق محفوظ ہوتی ہیں. امید ہے ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.